السلام علیکم ورحمۃ اللہ ایم جی ایچ اسٹوڈیو میں آپ سب دوستوں کو خوش آمدید 4 سفر 1440 ہجری بمطابق 13 اکتوبر 2018 بروز ہفتہ سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں دوستوں آج کی اس ویڈیو کے اندر آپ کو سنانے جا رہا ہوں سعودی عرب کی تازہ ترین خبریں اگر آپ بھی سعودی عرب کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں ہمارے اس نیوز بلیٹن کو آخر تک ضرور دیکھیے 8,20,000 ریال کہاں سے آئے؟ جدہ میں الجامع پولیس اسٹیشن کے اہلکار یہ جاننے کی کوشش کر رہے ہیں کہ عارضی تفتیشی چوکی پر گرفتار ہونے والے سوڈانیوں کے پاس 8,20,000 ریال کہاں سے آئے۔ گشتی سیکیورٹی فورس نے الجامعہ محلے میں اچانک چیک پوسٹ قائم کر کے شک کی بنیاد پر تلاشی لینا شروع کر دی تھی۔ ایک گاڑی کو روکا گیا جس پر 2 سوڈانی سوار تھے۔ ان کے قبضے سے ایک بریف کیس برآمد ہوا جس میں 8,20,000 ریال رکھے ہوئے تھے۔ استفسار کیا گیا کہ یہ کہاں سے آئے تو انہوں نے بتایا کہ یہ رقم ان کے کفیل کی ہے۔ پولیس نے دونوں کو گرفتار کر کے حقیقت حال دریافت کرنے کی کارروائی شروع کر دی۔ ایران نے 3 عرب ممالک کو تہس نہس کرنے کے لیے کیا کیا؟ امریکی دفتر خارجہ نے چشم کشا حقائق پر مشتمل رپورٹ جاری کر کے واضح کیا کہ ایران نے 3 عرب ممالک کی اینٹ سے اینٹ بجانے کے لیے 18 ارب ڈالر سے زیادہ گزشتہ 8 برسوں کے دوران خرچ کیے۔ دفتر خارجہ نے اپنی تازہ ترین رپورٹ میں بتایا کہ ایرانی ملاؤں نے عراق، شام اور یمن میں دہشت گردی کی حمایت کے لیے 18 ارب ڈالر سے زیادہ خرچ کیے۔ یہ رپورٹ ایران سے متعلق ورکنگ گروپ نے تیار کی اور امریکی وزیر خارجہ نے ٹویٹر کے اکاؤنٹ پر جاری کی ہے۔ رپورٹ میں بتایا گیا کہ پاسداران انقلاب کے القدس گروپ نے مذکورہ رقم انتہائی پیچیدہ طریقوں سے دہشت گرد جماعتوں کے حوالے کی۔ سعودی عرب کے لیے انڈونیشی ملازماؤں کی درآمد شروع۔ وزیر محنت و سماجی بہبود احمد الراجحی نے واضح کیا کہ 9 سال کے وقفے کے بعد انڈونیشیا سے گھریلو عملے کی سعودی عرب درآمد بحال ہو گئی۔ انہوں نے یہ بات انڈونیشیا کے وزیر افرادی قوت محمد حنیف کے ساتھ گھریلو عملے کی بحالی کے معاہدے پر دستخط کے بعد کہی۔ وزیر محنت نے کہا اس معاہدے کی بدولت افرادی قوت کی درآمد کے متعدد مواقع پیدا ہوں گے۔ ایک ملازمہ یا خدامہ کو لانے کے لیے 6 ماہ کا وقفہ درکار ہوگا۔ کورس کی کتابیں کسٹم ڈیوٹی سے مستثنیٰ۔ محکمہ کسٹم نے واضح کیا کہ کیمرے والی گھڑیوں کی درآمد ممنوع ہے۔ جو تاجر بھی اس قسم کی گھڑیاں درآمد یا سمگل کرنے کی کوشش کرے گا اس پر جرمانے ہوں گے۔ محکمہ کسٹم نے عکاظ اخبار کو بتایا کہ کورس کی کتابوں پر کسٹم ڈیوٹی ختم کر دی گئی ہے۔ یہ کتابیں کسٹم سے مستثنیٰ ہیں، البتہ کورس کی کتابیں درآمد کرنے والے کو سجل تجاری کرانا اور تعلیمی اداروں کی منظوری لینا ہوگی۔ املج کے مشرق میں 3.7 شدت کا زلزلہ۔ سعودی جیولوجیکل سروے بورڈ نے اعلان کیا کہ املج شہر کے مشرق میں 3.7 شدت کا زلزلہ ریکارڈ کیا گیا۔ بورڈ کے ترجمان طارق ابالخیل نے بتایا کہ زلزلہ املج شہر سے 25 کلومیٹر مشرق میں پیش آیا۔ اس کے جھٹکے آس پاس کی بستیوں میں بھی محسوس کیے گئے۔ زلزلے سے کوئی نقصان نہیں ہوا۔ سعودی عرب آتے جاتے وقت امیگریشن کی کارروائی مسافر خود کریں گے۔ الیحجہ کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اپنی خدمت آپ کے اصول کے تحت سعودی عرب آتے جاتے وقت امیگریشن کی کارروائی از خود انجام دینے کے لیے مطلوب مشینیں لگا دی گئیں۔ یہ سہولت سعودی شہریوں اور مقیم غیر ملکیوں دونوں کے لیے ہے۔ یہاں پاسپورٹ زون میں امیگریشن کی کارروائی کے لیے خودکار مشینوں کا تجرباتی استعمال شروع کر دیا گیا۔ سعودی محکمہ پاسپورٹ کے ڈائریکٹر میجر جنرل سلمان بن عبدالعزیز الیحیہ اور نیشنل انفارمیشن سینٹر کے نگران اعلیٰ میجر جنرل ڈاکٹر طارق بن عبداللہ الشہری نے متعدد عہدیداروں کی موجودگی میں مذکورہ سروس کا افتتاح کیا۔ الیحیہ نے بتایا کہ خودکار مشینیں سفری کارروائی نمٹانے کے لیے مخصوص ہیں۔ مسافر حضرات مملکت آتے جاتے وقت امیگریشن کی کارروائی ان مشینوں کی مدد سے خود کر سکیں گے۔ اب انہیں اس مقصد کے لیے محکمہ پاسپورٹ کے اہلکاروں کے کاؤنٹر پر جانا ضروری نہیں ہوگا۔ الیحیہ نے اطمینان دلایا کہ امیگریشن کی کارروائی خود انجام دینے کا تجربہ
کنگ خالد انٹرنیشنل ایئرپورٹ سے شروع کیا جا رہا ہے۔ اگر یہ کامیاب ہو گیا تو سعودی عرب کے تمام ایئرپورٹ، بندرگاہوں اور بری سرحدی چوکیوں پر بھی لاگو کر دیا جائے گا۔ اس سے سعودی ویژن 2030 کے تحت سعودی اور مقیم غیر ملکی سب فائدہ اٹھا سکیں گے۔ خودکار کارروائی کے دوران مشکل آنے پر مشین مسافر کو پاسپورٹ اہلکار کے پاس جانے کی ہدایت جاری کرے گی۔ اس پر جوازات کا عملہ اس کی کارروائی نمٹائے گا۔ النکاسہ مارکیٹ پر چھاپا، 600 کلو گرام کھانے پینے کی اشیاء ضبط۔ مکہ مکرمہ پولیس نے سیکورٹی اداروں اور متعلقہ محکموں نے النکاسہ مارکیٹ میں مشترکہ آپریشن کر کے 600 کلو گرام سے زیادہ زائد المیعاد کھانے پینے کا سامان، ناقابل استعمال گوشت اور مچھلیاں ضبط کر لی۔ آپریشن آدھی رات کے بعد کیا گیا۔ 400 کلو گرام ناقابل استعمال گوشت، زائد المیعاد 800 ڈبے اور بیمار مرغیوں کے 800 کارٹن تلف کرا دیے گئے۔ اس کے علاوہ 150 کلو گرام ناقابل استعمال مچھلیاں ضبط کر کے ضائع کر دی گئیں۔ 1500 غیر قانونی دکانداروں کو گرفتار کر کے ترحیل کے حوالے کر دیا گیا۔ ایک غیر ملکی کو اجیاد پولیس اسٹیشن کے حوالے کیا گیا۔ سعودی ایئر لائن کی پرواز کی پیرس میں ہنگامی لینڈنگ۔ ایک مسافر خاتون کی صحت خراب ہو جانے پر نیو یارک سے جدہ کا رخ کرنے والی سعودی ایئر لائن کی پرواز SV-20 کو پیرس میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ ایک مسافر سامر محمد نے مکہ اخبار کو بتایا کہ مسافر خاتون کا بلڈ پریشر بگڑ گیا تھا، جس کی وجہ سے سعودی عربین ایئر لائن کے کیپٹن کو پیرس میں ہنگامی لینڈنگ کرنا پڑی۔ خروج نہائی جانور باقی ماندہ میڈیکل انشورنس فیس کا کیا ہوگا؟ ہیلتھ انشورنس کونسل نے واضح کیا کہ خروج نہائی پر سعودی عرب سے جانے والے غیر ملکی کے میڈیکل انشورنس کی باقی فیس واپس ہوگی۔ مختلف ممالک کے 73 لاکھ غیر ملکی میڈیکل انشورنس حاصل کیے ہوئے ہیں، جبکہ سعودیوں کی تعداد 27 لاکھ ہے۔ ہیلتھ انشورنس کونسل کا کہنا ہے کہ انتہائی موٹاپے سے نجات حاصل کرنے کے لیے کیے جانے والے آپریشن پر انشورنس اسکیم کے تحت زیادہ سے زیادہ 20,000 ریال کا خرچ انشورنس کمپنی ادا کرے گی۔ الہدہ روڈ بحال کر دیا گیا۔ سیکورٹی آپریشن کے قومی مرکز نے الہدہ روڈ دوبارہ کھول دیا۔ اسے مکہ مکرمہ ریجن میں گرج چمک کے ساتھ ہونے والی بارشوں سے پیدا ہونے والے خطرات کے پیش نظر بند کر دیا گیا تھا۔ الہدہ روڈ مکہ مکرمہ اور طائف کو جوڑتا ہے۔ یہ پہاڑی راستہ ہے جس کے دوران بارشوں کی وجہ سے اس کو بند کر دیا گیا تھا۔ تیل کی پیداوار اور برآمد میں امریکہ اور سعودی عرب میں ٹکر۔ تیل پیدا کرنے والے ممالک میں امریکہ کے سر فہرست آنے کے باوجود سعودی عرب تیل برآمد کرنے والا سب سے بڑا ملک رہے گا۔ امریکہ کی پیداواری صلاحیت بڑھنے سے سعودی عرب کی سب سے بڑے برآمد کار والے کی حیثیت متاثر نہیں ہوگی۔ الاقتصادیہ اخبار کے جائزہ نگاروں نے یہ تجزیاتی اطلاع دیتے ہوئے واضح کیا کہ امریکہ اس وقت 11.1 ملین بیرل تیل نکال رہا ہے۔ اسے روس پر سبقت حاصل ہو گئی جو یومیہ 11.07 ملین بیرل تیل نکال رہا ہے۔ سعودی عرب کی یومیہ پیداوار 10.7 ملین بیرل ہے۔ 4 وجوہات کی بنا پر برآمد کرنے والے ممالک میں سعودی عرب کو برتری حاصل ہے اور رہے گی۔ پہلا سبب یہ ہے کہ امریکہ اندرون ملک تیل بہت زیادہ خرچ کرتا ہے، اس کی وجہ سے وہ تیل زیادہ برآمد نہیں کر سکتا۔ دوسرا سبب یہ ہے کہ سعودی عرب کے پاس تیل کے محفوظ ذخائر بہت زیادہ ہیں جو کہ برسوں کے لیے کافی ہیں۔ تیسرا سبب یہ ہے کہ سعودی عرب کی پیداواری صلاحیت یومیہ 12 ملین بیرل کی ہے، ابھی تک اس نے اس سے فائدہ نہیں اٹھایا۔ چوتھا سبب یہ ہے کہ توانائی کے نئے وسائل پیدا ہو جانے کے باوجود آئندہ برسوں میں تیل کی طلب میں اضافہ ہوگا۔ سعودی غار مہم جوؤں میں مقبول۔ سعودی عرب تاریخی اور دینی علامتیں رکھنے والے خوبصورت غاروں کے لیے مشہور ہے۔ سعودی عرب کے 4 غار غیر معمولی طور پر مشہور اور خوبصورت ہیں۔ شمیس غار سعودی عرب کے طویل ترین غاروں میں سے ایک ہے۔ یہ 530 میٹر لمبا ہے۔ یہ حائل کے جنوب مغرب میں واقع ہے۔ طائف کے الحبشی غار 581 میٹر، خیبر کے جرسان غار 1500 میٹر کے بعد اس کا نمبر آتا ہے۔ ان دنوں محکمہ سیاحت و قومی آثار کی ٹیم اس غار کو سیاحت کی خاطر جدید خطوط پر استوار کرنے کے لیے کوشاں ہے۔ سعودی عرب کے غاروں میں ایک ہیت غار ہے، اسے داہل ہیت بھی کہا جاتا ہے۔ اس میں زیر زمین جھیل
اور انتہائی حیران کن کمرے بھی بنے ہوئے ہیں۔ یہ ریاض کے ہیت الصغیرہ بستی کے الجبیل پہاڑ میں واقع ہے۔ سعودی عرب کا ایک اور پہاڑ الغارہ ہے۔ یہ الحفوف سے چند کلومیٹر کے فاصلے پر الاحسا کے نخلستان میں واقع ہے۔ یہ جبل الگرا کے نام سے بھی مشہور ہے۔ اس میں آنے جانے کا راستہ بے حد پیچیدہ ہے۔ ایک اور غار دارب النجم کے نام سے معروف ہے۔ اس کی بابت یہ افواہ پھیلی ہوئی ہے کہ یہاں کوئی ستارہ گرا تھا جس سے یہ غار تخلیق ہوا۔ یہ المجمع کے مشرقی صحرا میں پایا جاتا ہے۔ دارب النجم غار ایک کمرے پر مشتمل ہے جس کا قطر 100 میٹر اور گہرائی بھی اتنی ہی ہے۔ سعودی اماراتی فضائی مشقیں آئندہ ہفتے متحدہ عرب امارات اور سعودی عرب میزائل فضائی جنگ کے مرکز 2018 کی مشقیں کریں گے۔ یہ 5 صفر سے 7 ربیع الاول تک جاری رہیں گی۔ ان مشقوں میں فضائی آپریشن کے ماہر، ترقی یافتہ اور دوست ممالک بھی شریک ہوں گے۔ تمام فریق ایک دوسرے کے تجربات سے فائدہ اٹھا کر جنگی صلاحیت بہتر کریں گے اور فضائی آپریشن کے عمل کو مستحکم بنانے کی کوشش کریں گے۔ تعزیت کے لیے سفر جائز نہیں، الفوزان۔ سعودی سربراہ علماء بورڈ اور دارالافتاء کے رکن ڈاکٹر صالح الفوزان نے فتویٰ دیا ہے کہ تعزیت کے لیے سفر جائز نہیں۔ اسلامی شریعت میں تعزیت کے لیے سفر کی کوئی سند نہیں۔ اسلام نے تعزیت کے لیے کوئی رسم یا کھانے پینے کے انتظامات یا مجلس منعقد کرنے کی کوئی ہدایت نہیں دی۔ وہ فتویٰ پروگرام میں تعزیت سے متعلق مختلف سوالات کے جوابات دے رہے تھے۔ انہوں نے کہا، اگر آپ کو متوفی کے کسی سوگوار سے تعزیت کرنی ہو تو مسجد، راستے یا دفتر میں ملاقات کے موقع پر کر سکتے ہیں۔ جس کے کسی عزیز کا انتقال ہوتا ہے وہ خود اپنے لیے کھانے کا بندوبست نہیں کر پاتے کیونکہ وہ دکھی ہوتے ہیں۔ سنت یہ ہے کہ میت کے رشتہ داروں کے لیے کھانے کا بندوبست کیا جائے۔ مکہ مکرمہ مدینہ منورہ کے لیے حرمین ٹرین سروس شروع ہو گئی۔ 11 اکتوبر جمعرات کو مدینہ منورہ سے رابغ میں کنگ عبداللہ اکنامک سٹی اور جدہ کے السلیمانیہ اسٹیشنوں سے گزرتے ہوئے حرمین ایکسپریس ٹرین نے باقاعدہ کمرشل سروس شروع کر دی۔ پبلک ٹرانسپورٹ کے سربراہ اعلیٰ ڈاکٹر رمی بن محمد الرمی نے، جو اس تاریخی سفر کے موقع پر موجود تھے، صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب میں جدید ٹرانسپورٹ کی تاریخ کا یہ روشن باب ہے۔ اس پروجیکٹ سے منسلک ہر کارکن آج فخر اور خوشی محسوس کر رہا ہے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی دوستو، یہ تھا سعودی عرب کے حوالے سے تازہ ترین نیوز بلیٹن۔ امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کا بٹن ضرور دبائیے، اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے تاکہ آپ کو اسی طرح سعودی عرب کے حالات سے آگاہی ہوتی رہے، اور ساتھ میں نظر آنے والے گھنٹی کے بٹن پہ لازمی کلک کیجیے تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا کہ آپ نے یہ ویڈیو کون سے ملک اور کون سے شہر سے دیکھی۔